الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر آیت نمبر 1۔ الہاکم التکاثر، ترجمہ: تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ نے غفلت میں ڈال دیا۔ یہ قرآن کی بہت مختصر مگر انتہائی گہری اور جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی جملے میں انسان کی سب سے بڑی کمزوری بیان کر دیتے ہیں، غفلت۔ یہ غفلت کیسے آتی ہے؟ آیت بتاتی ہے تکاثر سے، الہاکم، غفلت میں ڈال دیا۔ لفظ الہاکم لہو سے ہے، یعنی ایسی مصروفیت جو انسان کو اصل مقصد سے ہٹا دے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تکاثر نے تمہیں فقیر بنا دیا یا ختم کر دیا، بلکہ فرمایا تمہیں مشغول کر دیا، بھلا دیا، غافل کر دیا۔ یعنی نماز ہو رہی ہے مگر دل کہیں اور ہے، قرآن موجود ہے مگر توجہ مقابلے میں لگی ہے، گھر ہے مگر سکون نہیں۔ یہ سب الہاکم کی نشانیاں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے دل میں 2 وادیاں بھر بھی مال کی ہوں تب بھی وہ تیسری کی خواہش کرے گا، یعنی تکاثر ہے، بس اور نہیں۔ تکاثر زیادہ ہونے کی بیماری ہے۔ تکاثر کا مطلب ہے مال میں زیادہ، اولاد میں زیادہ، رشتہ داری میں زیادہ، نام، حیثیت، سوشل سٹیٹس میں زیادہ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مسئلہ مال نہیں، مال کی دوڑ ہے۔ مسئلہ نعمت نہیں، نعمت پر فخر اور مقابلہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہی تنبیہ آئی تاکہ امت سمجھ لے کہ ایمان کے ساتھ اگر تکاثر آ گیا تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی کو پسند فرمایا۔ ایک دن چٹائی کے نشان جسم پر پڑ گئے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق، میں تو ایک مسافر ہوں جو سائے کے نیچے کچھ دیر رکا پھر آگے بڑھ گیا۔ یہی الہاکم التکاثر کا عملی علاج ہے۔ صحابہ کے اگر مثالیں دیکھیں تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے مگر دل دنیا میں نہیں اٹکا تھا۔ قافلہ آیا تو پورا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ تکاثر نہیں، یہ تزکیہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر فقر و فاقہ تھا مگر شکوہ نہیں، دل آخرت سے جڑا تھا۔ یہ الہاکم سے نجات ہے۔ آج کے دور میں الہاکم التکاثر، آج یہ آیت ہم سے پوچھتی ہے کس کا گھر بڑا، کس کے بچے زیادہ کامیاب، کس کی پوسٹ زیادہ دیکھی گئی۔ یہ سب وہی پرانی بیماری ہے، صرف شکل بدل گئی۔ اس آیت سے ہمیں بہت سے اصول اس سے نکلتے ہیں کہ غفلت کی اصل وجہ مقابلہ بازی ہے۔ جو چیز اللہ سے دور کرے وہ لہو ہے۔ قناعت ایمان کو زندہ رکھتی ہے۔ دل اگر دنیا میں اٹک جائے تو عبادت ہے، تو عبادت بے ذوق ہو جاتی ہے۔ کامیابی کثرت میں نہیں، اطاعت میں ہے۔ الہاکم التکاثر دراصل ایک سوال ہے، تم کس دوڑ میں لگے ہو اور کس کو بھولے جا رہے ہو؟ اللہ ہمیں اس غفلت سے بچائے اور دلوں کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔